بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین اما بعد۔ مسائل قربانی کی چوتھی نشست جاری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی کے مسائل میں ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے یا نہیں۔ اس سلسلے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل ہمارے نمونہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی طرف سے بھی قربانی کی اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی اس لیے کی ہے کہ حضور علیہ السلام نے مجھے قربانی کرنے کی وصیت کی ہے، اور آگے فرمایا کہ چونکہ آپ نے وصیت فرمائی ہے اس لیے میں ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتے رہوں گا۔ مستدرک حاکم کی روایت ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو چونکہ وصیت تھی اس لیے وہ کرتے تھے، ورنہ دیگر صحابہ میں سے کسی سے بھی یہ بات منقول نہیں ہے، یہاں تک کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جو جلیل القدر اصحاب ہیں، ان میں سے کسی سے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا ثابت نہیں ہے سوائے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا درست نہیں ہے۔ اسی طرح دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ زندہ ہیں ان میں سے کسی کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے یا نہیں۔ اپنے ماتحتوں کے علاوہ، یعنی جن لوگوں کا نفقہ آپ پر واجب ہے، ان کے علاوہ دیگر لوگ، اجنبی لوگ اور دیگر جو دور کے رشتہ دار ہیں، ان میں سے کسی کی طرف سے جو زندہ ہے قربانی کرنا چاہتے ہیں تو ان کی اجازت کے بغیر قربانی درست نہیں ہے، بلکہ ان کی قربانی کرنے کے لیے ان سے اجازت لینا ضروری ہے۔ وہ اگر اجازت دے، ان کی رضامندی ہے تو پھر قربانی کرنا درست ہوگا۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کا جانور رات میں ذبح کر سکتے ہیں یا نہیں۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایام تشریق مکمل ذبح کے دن ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دن اور رات دونوں اس میں شامل ہیں۔ البتہ ذبح چونکہ درست ہونا چاہیے، اس لیے رات میں روشنی کے انتظام کے ساتھ اس طور پر کہ ذبح کرنے میں کسی قسم کی دشواری اور پریشانی نہ ہو، اگر رات میں کوئی قربانی کرنا چاہتا ہے، جانور کو ذبح کرنا چاہتا ہے تو اس کی بھی اجازت اور گنجائش ہے۔ قربانی کا گوشت اگر زیادہ مقدار میں ہو یا پھر آپ کے بستی میں فقراء اور مساکین موجود نہ ہو تو پھر قریب کی بستی میں یا دوسری بستی میں اس کو منتقل کرنا درست ہے یا نہیں۔ قربانی کے گوشت فقراء اور مساکین کو دینا ہے، اور فقراء اور مساکین سے مراد وہ افراد ہیں جن کے پاس ضروریات زندگی مکمل کرنے کے لیے کچھ پیسے تو ہیں لیکن ناکافی ہیں، تو ایسے لوگوں کو مسکین اور فقیر کہتے ہیں، تو ان لوگوں کو قربانی کا گوشت دینا ہے۔ لیکن کسی بستی میں اگر فقراء کم ہے یا ہے ہی نہیں تو، اور یا گوشت زیادہ ہے اور وہ لینے کے تیار نہیں ہیں، تو وہ گوشت قریب کی بستی میں منتقل کر سکتے ہیں۔ قریب کی بستی میں منتقل کرنا جائز ہے، لیکن بغیر کسی عذر کے قربانی کے گوشت کو گاؤں کے فقراء کو چھوڑ کر، گاؤں کے مساکین کو چھوڑ کر کسی اور جگہ پر منتقل کرنا درست اور جائز نہیں ہے۔ قربانی کا اور ایک مسئلہ یہ ہے، جو جانور خصی شدہ ہوتے ہیں یا جو جانور کام کاج کے لیے استعمال ہوتے ہیں، بیل گاڑی کے لیے یا کھیتوں میں کام کرنے کے جن جانوروں کو استعمال کیا جاتا ہے، ان پر قربانی درست ہے یا نہیں۔ اگر یہ جانور قربانی کے شرائط کے مطابق ہے، یعنی اس کے اندر کسی قسم کا عیب اور نقص نہیں ہے، تو خصی شدہ جانور اسی طرح بیل گاڑی یا کھیتوں کے کاموں میں استعمال ہونے والے جانوروں پر بھی قربانی درست ہوگی۔ واللہ اعلم بالصواب، وآخر دعوانا
والحمد للہ رب العالمین۔